حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کے فائدے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ قرآن کی 112ویں سورت پر آتا ہے۔ سورہ اخلاص ایک بہت بڑی سورت ہے، دیکھنے کے اعتبار سے یہ مختصر سی سورت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ تم لوگ سب جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمع ہو گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورت کی تلاوت فرمائی۔ اسی حدیث کو رکھ کر فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بات لکھ کر ہے کہ ایک صحابی تھے جو نمازوں میں کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس کی بکثرت تلاوت کرتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے، اس سورت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر رہے گی۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی لکھ کر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح اور شام کو یہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اس کی ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں مختصر سا عمل بتلا دیتا ہوں۔ یہ مختصر سا عمل ہے مگر اس پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کئی ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کچھ پڑھ کر نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ایصال ثواب کس طریقے سے کریں؟ یہ مختصر سا عمل بتلاتا ہوں، عمل کر لیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ مختصر سا عمل یہ ہے کہ روزانہ 5 جو نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر کے نماز کے بعد 3 مرتبہ، ظہر میں 3 مرتبہ، عصر میں 3 مرتبہ، مغرب میں 3 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 5 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے، 5 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو وہ ثواب پہنچائیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ جب دنیا سے آدمی رخصت ہو جاتا ہے، ایک سبحان اللہ کا بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر 5 قرآنوں کا ثواب روزانہ پہنچائیں گے تو جو دنیا سے رخصت ہو کر ہے اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ خاص طور پر گھر کی مستورات اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، مرد احباب بھی عمل کر سکتے ہیں کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، کسی کے بھائی، کسی کی بہن دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اگر یہ عمل کرتے رہیں گے، اس سے
جو دنیا سے رخصت ہو کر ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیے قرآن کے اندر یہ بات لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ موت کا وقت اٹل ہے، اس وقت میں جو وقت اٹل ہے اس وقت میں موت آ کر ہی رہے گی۔ معرف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھ کر ہیں، ملک الموت نے ایک مرتبہ اللہ سے یوں عرض کیا، یا اللہ مجھے آپ نے یہ ذمہ داری سپرد کی ہے، اگر میں اس ذمہ داری کو پورا کرتا رہوں تو لوگ مجھے ملامت کریں گے۔ اللہ نے ملک الموت سے یہ فرمایا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، میں ان کا ذہن اسباب پر ہٹا دوں گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا کرنے سے اس طریقے سے انتقال ہو گیا، کسی کو ایسا کرنے سے اس طریقے سے انتقال ہو گیا ایسا، مگر بات یہ ہے کہ موت کا وقت اٹل ہے، وقت پر موت آ کر رہے گی، دنیا سے ہر ایک کو رخصت ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹا مختصر سا ایک وظیفہ ہے، مختصر سا عمل ہے، اس پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، مگر اس سے زیادہ فائدہ دعا کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اس کے بعد اس کے 3 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ نیک صالح اولاد چھوڑ کر گیا ہو اور وہ نیک صالح اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہو تو اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔